ذرا اپنے اطراف نظریں دوڑائیں. آپ کو ہر کوئی اپنے فون پر نظریں جمائے ہوا نظر آئے گا. سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک خاموش وبا میں گرفتار ہو چکے ہیں. وبا کہنا تو شاید غلط ہو، میرے خیال میں ہم ایک خاموش نشے میں گرفتار ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما یا علیم بذات الصدور. آمین. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. یہ خاموش نشہ ہے سوشل میڈیا کا نشہ یا سوشل میڈیا کی لت، سوشل میڈیا ایڈکشن. یہ صرف ایک عادت نہیں، یہ ایک ایسی مجبوری بن چکی ہے جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ مسلسل اسکرول کرتے رہیں، کلک کرتے رہیں اور اپنے اگلے ڈیجیٹل ڈوز کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کریں. اب تو حالت یہ ہے کہ ہر جمعے کی نماز میں جب اپنے مسجد جاتا ہوں اور اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو مجھے کم از کم 5-6 لوگ اپنے موبائل فون پر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے آج میں آپ سے اس لت کے نقصانات، اس سے پیدا ہونے والے ذہنی اور جسمانی مسائل، اور سب سے اہم آپ کو اپنا سکون اور اپنی توجہ واپس دلانے کے لیے عملی اقدامات پر تفصیل سے کچھ بات کروں گا. اصل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے جان بوجھ کر ہمارے دماغ میں موجود تسکین ڈوپامین یا انعام ڈوپامین کے نظام یعنی ڈوپامین ریوارڈ سسٹم کو استعمال کیا ہے. ڈوپامین کیا ہے؟ ڈوپامین ایک ہارمون ہے جو ہمارے دماغ میں ایک طاقتور کیمیائی پیغام رسانی یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے طور پر کام کرتا ہے، جو عصبی خلیوں کو یعنی نیورونز کے درمیان سگنلز منتقل کر کے ہمارے رویوں اور احساسات کو کنٹرول کرتا ہے. اس کا بنیادی طریقہ کار انعام اور خوشی کے نظام یعنی ریوارڈ سسٹم سے جڑا ہوا ہے. جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتا ہے یا جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو دماغ ڈوپامین کا اخراج کرتا ہے، جس سے ہمیں سکون، اطمینان اور ایک موٹیویشن یعنی ایک تحریک سی محسوس ہوتی ہے. سوشل میڈیا نے اسی ریوارڈ سسٹم کو نہایت چالاکی سے استعمال کیا ہے. ہر لائک، ہر شیئر اور ہر نوٹیفیکیشن ہمیں ڈوپامین کی ایک چھوٹی سی خوراک دیتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی ڈوز دیتا ہے. یہ ایک ایسا مستقل چکر بنا دیتا ہے یا سائیکل بنا دیتا ہے جو ہمیں بار بار فون چیک کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ہماری شعوری خواہش کو دبا دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لت پڑ جاتی ہے. اس لت کے شدید نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان ہماری ذہنی صحت پر ہے. یہ تنہائی اور اکیلے پن کا گہرا احساس پیدا کرتی ہے. حالانکہ یہ رابطے کے لیے بنائی گئی ہے یا ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا فیس بک پر دوسروں کی خوشیوں کی جھلکیاں یعنی ہائی لائٹ ریلز دیکھتے رہنے سے آپ میں احساس کمتری اور کم مائگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. تحقیقات بتاتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال اور اضطراب یعنی انگزائٹی یا ڈپریشن کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ یہ غائب ہونے کا خوف یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ جو فومو FOMO کہلاتا ہے پیدا کرتا ہے. مطلب یہ کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں یا کہیں مجھ سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے یا کوئی خبر چھوٹ نہ جائے، جو مسلسل آپ کی خود توقیری کو یعنی سیلف ورتھ کو اس بات سے جوڑتی ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. تو اس ذہنی صحت کے علاوہ آپ کی علمی صلاحیتیں اور ارتکاز توجہ بھی متاثر ہوتی ہے. یہ لت آپ کی توجہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، جس سے آپ کے لیے پیچیدہ کاموں پر توجہ مرکوز کرنا، پڑھائی کرنا یا کسی کتاب کو پڑھ کر لطف اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ کی یادداشت کو بھی کمزور کرتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ مسلسل یعنی عارضی اور بے وقت قسم کی معلومات کو پروسیس کرنے میں لگا رہتا ہے، جس سے ذہنی تھکاوٹ اور برین فوگ پیدا ہوتا ہے، یعنی ذہن بادلوں پہ گر جاتا ہے کہنا چاہیے. جسمانی صحت کے نقطہ نظر سے بھی سوشل میڈیا کی لت کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. جو اسکرین ہے، ان سے نکلنے والی جو نیلی شعاعیں ہیں، خاص طور پر جب رات کو اگر آپ اسے استعمال کریں تو نیند کے ہارمون میلاٹونن کی افزائش کو روکتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے خوابی، نیند کا ناقص معیار اور اگلے دن تھکاوٹ کا ایک چکر یعنی شیطانی چکر شروع ہو جاتا ہے. اور لمبے عرصے تک بیٹھے رہنے اور گردن پر دباؤ کی وجہ سے ٹیکس نیک کہلاتا ہے یا دائمی درد جسے جیسے جو مختلف جسمانی مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہی لت جو ہے سست طرز زندگی کو بھی ہوا دیتی ہے، جس سے موٹاپا اور اس سے متعلقہ تمام صحت کے مسائل جیسے ذیابیطس اور دل کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس ذہن کو جس پر سوشل میڈیا نے قبضہ کر لیا ہے، اس قبضے سے کیسے چھڑا سکتے ہیں یا کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس پر ایک دم سے تو قابو نہیں پایا جا سکتا. اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے پڑیں گے. پہلا قدم ہے ڈیجیٹل حدود نافذ کرنا، یعنی سب سے آسان تبدیلی سے شروع کرنا چاہیے، اور وہ ہے نوٹیفیکیشنز بند کر دیں.
نوٹیفیکیشنز وہ بنیادی ٹولز ہیں جو پلیٹ فارم کو آپ کو واپس کھینچتے ہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. غیر ضروری ایپس کے لیے انہیں بند کر دیں. دوسرا قدم، فون سے پاک زونز بنائیں. کبھی بھی اپنا فون بیڈ روم میں نہ لے جائیں اور یقینی طور پر اسے کھانے کی میز سے تو بالکل ہی دور رکھیں. فون کے بجائے روایتی الارم یعنی گھڑی کا استعمال کریں آپ. تیسرا قدم، شعوری استعمال اور متبادل. اس مجبوری والی عادت کو کسی صحت مند عادت سے بدل دیں. سوشل میڈیا ایپ کھولنے سے پہلے اپنے آپ سے شعوری طور پر پوچھیں کہ میں یہ کیوں کھول رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے تو فون واپس رکھ دیں اور اس کے بجائے کوئی نتیجہ خیز یا سکون بخش قسم کا کام کریں. کوئی جسمانی مشغلہ شروع کریں، باہر وقت گزاریں یا حقیقی زندگی میں کسی شخص کے ساتھ بامعنی گفتگو کریں. چوتھا قدم، اپنی فیڈ کو درست رکھنا یا درست کرنا. ان اکاؤنٹس کو ان فالو کر دیں جن کی وجہ سے آپ میں بددلی، ناراضگی، دباؤ اور اپنی کم مائیگی کا احساس پیدا ہوتا ہو. صرف ان لوگوں کو یا مواد کو فالو کریں جو آپ کو حقیقی معنوں میں متاثر کرتے ہیں، جنہیں دیکھ یا سن کر یا تو آپ کچھ اچھا سیکھتے ہیں یا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، موٹیویٹڈ محسوس کرتے ہیں. یہ طریقہ آپ کی فیڈ کو اضطرابی کیفیت سے نکال کر ایک قیمتی ریسورس میں بدل دے گا، ایک پریشس ریسورس میں بدل دے گا. پانچواں اور آخری قدم ہے ڈیجیٹل ڈی ٹاکس. اس کی مشق کریں. باقاعدگی سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ رہنے کا عہد کریں، چاہے وہ روزانہ 1 گھنٹہ ہو، ہفتے میں 1 پورا دن ہو یا ہر چھٹی والا 1 دن ہو. یہ آپ کے ڈوپامین ریسپٹرز کو ریسیٹ ہونے میں مدد دے گا. مسلسل ڈیوائس چیک کرنے کی خواہش کو کم ہونے لگے گی اور آپ کی قدرتی توجہ کی صلاحیت میں بھی بہتر ہونے لگی کہ اس میں اضافہ ہونے لگے گا. خلاصہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی لت ایک جدید دور کا چیلنج ہے جو آپ کے ذہن، صحت اور معیار زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسی ذہنی خرابی نہیں، اسے چالاکی سے صرف فوری تسکین کا انعام ڈوپامین یا ڈوپامین ریوارڈ سسٹم کا عادی بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف ذہنی اور جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حدود طے کرنے، شعوری استعمال اور باقاعدہ ڈی ٹاکس کے ذریعے آپ اس لت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ذہنی صحت بحال کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ اپنی توجہ کو کنٹرول واپس لینا سب سے طاقتور قدم ہے جو آپ ایک صحت مند اور خوشحال زندگی کی طرف اٹھا سکتے ہیں. تو آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر ویڈیو سے آپ کو مسئلہ سمجھنے اور اسے حل کرنے میں کچھ مدد ملی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو شاید اس مشکل سے گزر رہے ہوں. چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.